ہوتے تو آگے حلقہ بیٹھا ہوتا، اس سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہوتی. پوچھنے کی ضرورت تو وہاں محسوس ہوئی ہوگی جہاں آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہوں گے، تنہا بیٹھے ہوں گے. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ تنہا بیٹھ کر روزانہ اپنی منزل مغازی کی یاد کیا کرتے تھے، اور جو جو لکھتے جاتے تھے اس کو زبانی یاد بھی کرتے تھے. اس طرح سے واقدی نے کتاب المغازی کے نام سے ایک بہت مفصل اور مربوط کتاب تیار کی. یہ کتاب مخطوطات کی شکل میں طویل عرصہ لوگوں کو دستیاب رہی، اور تقریباً ہر دور کے سیرت نگاروں نے ان مخطوطات سے استفادہ کیا ہے. لیکن اس مخطوطے کی طباعت کی نوبت 20ویں صدی کے اوائل میں آئی، اور عام خیال یہ ہے کہ یہ مخطوطہ جو اب شائع ہوا ہے یہ مکمل نہیں ہے. لیکن اس کی کوئی قطعی دلیل نہیں ہے. جن لوگوں نے اس کو ایڈٹ کر کے شائع کیا ہے ان کا خیال ہے کہ نامکمل ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ مکمل شکل میں ہم تک پہنچا یا نامکمل. اس وقت کتاب 3 جلدوں میں ہے، اور اس کا آغاز غزوہ بدر سے ہوتا ہے. غزوہ بدر وہ پہلا معرکہ ہے، ابتدائی کچھ تمہید کے بعد، گویا ہجرت کے فوراً بعد سے آغاز ہو جاتا ہے، اور چند مہمات کے بعد غزوہ بدر کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے. ہجرت کے ابتدائی واقعات سے شروع ہوتی ہے، اور غزوہ تبوک کے بعد جیش اسامہ پر ختم ہو جاتی ہے. غزوہ تبوک آخری غزوہ، اور جیش اسامہ جو حضور نے بھیجنے کا حکم دیا تھا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں گیا تھا، اس کی تفصیل پر یہ ختم ہو جاتی ہے. اب ہو سکتا ہے کہ یہ مکمل کتاب ہو، انہوں نے غزوات ہی کو بیان کیا ہو، اس لیے اس کا نام کتاب المغازی رکھا گیا ہو. ہو سکتا ہے کہ اس کی ابتدائی جلدیں ضائع ہو گئی ہوں، ہم تک نہ پہنچی ہوں. اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن یہ کتاب اتنی ضخیم ہے کہ پوری کتاب کوئی 1100-1200 صفحات پر مشتمل ہے، اور ایک ایک غزوے کے بارے میں جتنی تفصیل وہ دے سکتے ہیں اتنی تفصیل انہوں نے بیان کی ہے. غزوات کے ساتھ ساتھ بقیہ بے شمار تفاصیل اس کتاب میں موجود ہیں. عہد نبوی میں بین الاقوامی تعلقات کی نوعیت کیا تھی، مختلف قبائل سے جو معاہدات ہوئے اس کا پس منظر کیا تھا، اگر کسی قبیلے نے کسی 2 قبیلوں کے درمیان سازشی کرائی اس کی تفصیل، اگر کوئی جنگ بندی کا معاہدہ ہوا اس کا تذکرہ ہے. جا بجا اس کے اشارے ملتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حربی اور عسکری امور کے بارے میں سراغ رسانی کا شعبہ قائم کیا تھا، وہ کیسے کام کرتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی غزوے کے لیے تشریف لے گئے تو پہلے مکمل معلومات آپ نے جمع فرمائی. بعض صحابہ کرام کے بارے میں صراحت ہے کہ ان کو اسلام کے لیے بھیجا گیا. کچھ لوگوں کے نام نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ حضور نے اپنے سراغ رساں بھیجے. بعض جگہ اطلاع نہیں ہوئی کہ سراغ رساں بھیجے گئے. پھر اس کا ذکر ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجوں کی تربیت کیسے کی، ان کی پریڈ اور قواعد کیسے ہوتی تھی. پھر بعض دستے پیٹرولنگ کے لیے مقرر کیے جاتے تھے کہ وہ گشت لگاتے رہیں اور خطرات کی نشاندہی کرتے رہیں. اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو آج کل کاؤنٹر انٹیلیجنس کہتے ہیں، اس کا بھی انتظام فرمایا. اپنے لیے معلومات جمع کرنے کے ساتھ ساتھ دشمن کے بارے میں بھی معلومات جمع کی جائیں، اور دشمن کو ہمارے بارے میں معلومات جمع کرنے سے روکا جائے. یہ پوری تفصیلات واقدی کے یہاں بہت تفصیل سے ملتی ہیں. اب واقدی کا جو ہمارے نزدیک یا جو مورخ کے نزدیک، تاریخ کے طالب کے نزدیک جو خوبی ہے وہ محدثین کے نزدیک قابل اعتراض بات ہے. اب مثال کے طور پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ بیان کرتے ہیں تو پورا مکمل ایک نقشہ سامنے آ جاتا ہے، اور تقریباً 25 راویوں کے نام دے کے لکھا ہے کہ فَكُلٌّ حَدَّثَنِي مِنْ هَذَا بِطَائِفَةٍ، ان میں سے ہر ایک نے اس واقعے کا ایک حصہ مجھ سے بیان کیا ہے. وَبَعْضُهُمْ أَوْعَى بِحَدِيثِهِ مِنْ بَعْضٍ، بعض لوگ جو حصہ بیان کرتے تھے ان کو بہت اچھی طرح یاد تھا، بعض لوگوں کو اچھی طرح یاد نہیں تھا. وَغَيْرُهُمْ قَدْ حَدَّثَنِي أَيْضًا، ان کے علاوہ بھی بہت سے حضرات نے یہ واقعات بیان کیے ہیں. فَكَتَبْتُ كُلَّ الَّذِي حَدَّثُونِي، جو جس شخص نے بیان کیا میں نے سب قلم بند کر لیا. فقالوا، انہوں نے یہ کہا. اس کے بعد پھر پورا ہجرت کا واقعہ تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس تاریخ کو کس وقت مدینہ منورہ میں قدم رنجہ ہوئے،
کس وقت کس دن یہ واقعہ پیش آیا. خاص طور پہ واقدی نے تاریخوں کا تعین کرنے کا بڑا اہتمام کیا ہے. کون سا واقعہ کس دن کس تاریخ کو پیش آیا، غزوات و سرایا کون سے کس وقت حضور گھر سے نکلے، کس تاریخ کو نکلے، صبح میں نکلے کہ رات کو نکلے، زور کے وقت نکلے کہ عصر کے وقت نکلے، نماز پڑھ کر مدینہ سے روانہ ہوئی یا پہلی منزل پر جا کے نماز ادا فرمائی. اس طرح کی جزوی تفصیلات کا واقدی نے بڑا اہتمام کیا ہے. واقدی نے پہلے ایک خلاصہ دیا ہے تمام غزوات کا شروع کے 8 صفحات میں، جس میں 27 غزوات اور 47 سرایا کا ذکر کیا ہے. یعنی 27 مہمات وہ تھیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست قیادت فرمائی، اور 47 دستے وہ تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف صحابہ کرام کی سرکردگی میں بھیجے، اور 3 مرتبہ حضور نے عمرہ فرمایا. اس میں واقدی کی ایک رائے ہے جس سے بہت سے محدثین اتفاق کرتے ہیں اور بعض محدثین اختلاف کرتے ہیں، لیکن اکثر محدثین اور سیرت نگاروں کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عمرے فرمائے. غزوہ بدر کا بیان واقدی کی کتاب کے 153 صفحات پہ پھیلا ہوا ہے. اس سے زیادہ مفصل بیان سیرت کی کسی بھی کتاب میں نہیں. کسی بھی کتاب میں، کسی بھی حدیث یا سیرت کی کتاب میں 4, 5, 10 صفحے سے زیادہ غزوہ بدر کا بیان نہیں. لیکن واقدی نے چونکہ پوری زندگی لگائی اور جو جو معلومات ہو سکتی تھی وہ ساری جمع کی. کفار مکہ کی طرف سے کون کون لڑنے کے لیے آیا، کون کون شخص مرا، کون کس کے ہاتھوں قتل ہوا، اس میں کوئی اختلاف ہے کہ نہیں ہے، صحابہ میں سے کون کون لوگ شہید ہوئے، مکمل فہرست اصحاب بدر کی موجود ہے. قبیلے کے حساب سے فلاں قبیلے کے فلاں لوگ، فلاں قبیلے کے فلاں لوگ، فلاں قبیلے کے فلاں لوگ، اسلحہ کون کون سا تھا، گھوڑے کتنے تھے اور کس کے تھے، اونٹ کتنے تھے اور کس کے تھے، ہتھیار کس کس کے تھے، کون لے کر آیا تھا کون نہیں لے کے آیا تھا. اور یہ سب کچھ بہت منطقی ترتیب کے ساتھ ایک لاجیکل انداز میں. غالباً اگر کوئی آدمی وہاں رویداد نویس بیٹھا ہوتا تو شاید اتنی تفصیل اور ترتیب کے ساتھ نہ لکھ سکتا جتنا واقدی نے 150 سال کے بعد ان واقعات کو جمع کیا. اس کے بعد ایک اور اہم چیز جو واقدی نے کی ہے، چونکہ خود بڑے عالم تھے، حدیث کے بھی عالم تھے، حدیث پر کتاب لکھی ہے اختلاف حدیث پر، قاضی بھی تھے، فقہ بھی جانتے تھے، اسلامی قانون بین الاقوامی قانون پر کتاب لکھی تھی. اس لیے ان کو ان غزوات کے فقہی، قانونی اور دینی پہلوؤں سے بھی دلچسپی تھی. ہر غزوے کے بعد اور ہر بڑے عام واقعے کے بعد قرآن پاک میں جو آیا ہے وہ بھی نقل کیا ہے، اس کی تفسیر بھی بیان کی ہے. مثلا غزوہ بدر کا بیان کرنے کے بعد سورہ انفال میں جہاں جہاں غزوہ بدر پر تبصرہ ہے ان آیات کو نقل کیا ہے، ان آیات کی تفسیر بیان کی ہے، اور تفسیر بیان کرنے میں جہاں جہاں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے اس سوال کا جواب بھی دیا ہے. گویا سیرت قرآنی، جس کے بارے میں کل ڈاکٹر نی صاحب فرما رہے تھے کہ نیا رجحان ہے، یہ واقدی کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. واقدی نے سیرت قرآنی بیان کی اور کتاب المغازی میں یہ چیز موجود ہے. پھر ہر جنگ کے بعد، ہر غزوے کے بعد اس کے شرکاء کا جس حد تک معلومات ہو سکتی تھی ان سب کے نام دے دیے. واقدی کا انداز خالص مورخانہ ہے، ایک منطقی اور لاجیکل انداز سے معاملات اور تفصیلات کو بیان کیا ہے. پہلے ماخذ اور حوالہ جات بیان کرتے ہیں، ان سب لوگوں کے نام بتاتے ہیں، پھر واقعے کو بیان کرتے ہیں، پھر تاریخ اور محل وقوع کی تفصیل بیان کرتے ہیں، اور پھر جو متعلقہ معلومات ہیں کہ اس دستے کا سربراہ کون تھا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سربراہی فرما رہے تھے تو جانشینی کے لیے مدینے میں کس کو چھوڑ کے گئے تھے، مسلمانوں کا شعار یعنی پاس ورڈ کیا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا کہ جب جنگ کے لیے نکلتے تھے، چونکہ کوئی خاص یونیفارم نہیں ہوتا تھا، حلیہ، لباس، زبان مخالفین اور اپنوں کی ایک جیسی ہوتی تھی، تو یہ پتہ کیسے چلے، خاص طور پہ بڑی فوج میں رات کے وقت میں، اندھیرے کے وقت میں یہ تعین دشوار تھا کہ دشمن کی فوج کا آدمی ہے، ہماری فوج کا آدمی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک خفیہ لفظ پاس ورڈ متعین فرما کے صحابہ کو بتا دیا کرتے تھے. تو واقدی نے یہ تحقیق کرنے کی کوشش کی کہ ہر غزوے کا پاس ورڈ کیا تھا. کسی میں تھا یا منصور امت، یا منصور امت، اس طرح کے الفاظ ہوا کرتے تھے. یہ واقدی کا اسلوب ہے.
واقعی نے جو تفصیلات دی ہیں یا جو واقعات بیان کیے ہیں ان میں اور دیگر سیرت نگاروں کے واقعات میں اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے کہ واقعے کا جو بنیادی حصہ ہے غزوہ بدر کے جو اصل حقائق ہے مثال کے طور پر ان میں اور ابن اسحاق میں یا ان میں اور دیگر محدثین کے بیان کردہ واقعات میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے تشریف لے گئے، 313 صحابہ ساتھ تھے۔ ابتدا میں خیال یہ تھا کہ تجارتی قافلے سے مٹبھیڑ ہوگی، لیکن وہاں جا کے پتہ چلا بدر کے مقام پر کہ قافلہ نکل گیا اور ایک لشکر 1000 کا ان کی دفاع کے لیے آ رہا ہے۔ پھر صحابہ کرام کو حضور نے تیار کیا کہ اس کے مقابلہ کیے بغیر واپس نہ جائیں۔ مقابلہ ہوا، مسلمانوں کو کامیابی ہوئی، 70 کفار کے سردار مارے گئے، صحابہ کرام میں سے چند شہید ہوئے۔ یہ گویا جو واقعے کا خلاصہ ہے، اس میں اور واقعی کی تفصیلات میں اور بقیہ مستند ترین تفصیلات میں کوئی فرق نہیں۔ جو فرق ہے واقعی کے یہاں وہ ان کی مزید تفصیلات میں ہے۔ ان تفصیلات کے بارے میں یہ تأمل کرنا کہ چونکہ الگ الگ راویوں کے ذریعے وہ تفصیلات نہیں آئیں اس لیے قابل اعتماد نہیں ہے، یہ میرے خیال میں محل نظر ہے اور اس پر غور کیا جانا چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ واقعی نے جو محل وقوع کا تذکرہ کیا ہے وہ انتہائی مستند چیز ہے، اس لیے کہ واقعی نے خود جا کے ان کو دیکھا ہے اور وہ چشمدید بیانات اور چشمدید گواہی پر مشتمل ہے۔ غزوہ بدر کس مقام پر ہوا؟ آج تو وہ مقامات خاصے بدل گئے، لیکن خاصے بدلنے کے باوجود بڑی حد تک آج بھی وہ جغرافیائی محل وقوع اسی طرح موجود ہے، لیکن واقعی کے زمانے میں بالکل وہی شکل رہی ہوگی۔ اس لیے واقعی نے جو محل وقوع کی تفصیلات بیان کی ہیں اس کے قطعی اور یقینی ہونے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں معلوم ہوتی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ واقعی سے پہلے کے مورخین مثلا ابن اسحاق نے یا عروہ ابن زبیر کے ہاں یا امام زہری کے ہاں وہ تفصیلات نہیں تھیں۔ مثال کے طور پہ ابن اسحاق یا عروہ ابن زبیر نے مختلف مہمات کی تاریخ کے بارے میں کوئی خاص توجہ نہیں دی، اور ویسے بھی تاریخ لوگوں کو اکثر یاد نہیں رہتی سوائے اس کے کہ جو آدمی خاص اس واقعے میں شریک ہو۔ واقعی نے اس کا اہتمام کیا کہ ہر غزوے کی تاریخ اور اس کی ترتیب کے بارے میں بھی تحقیق کی جائے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ بہت سے احکام کے بارے میں تدریج کا پتہ چلتا ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جو احکام دیے گئے، جو اصلاحات کی گئیں وہ تدریج کے ساتھ کی گئیں۔ پہلے اگر کوئی بڑی برائی تھی اس کو یکدم منع نہیں کیا گیا، پہلے اس کی حوصلہ شکنی کی گئی، اس کے بعد اس کو بعض صورتوں میں حرام قرار دے دیا گیا، پھر مزید بعض صورتوں میں حرام قرار دے دیا گیا، بالآخر مکمل طور پہ حرام قرار دے دیا گیا۔ اب یہ تفصیل اسی وقت معلوم ہو سکتی ہے جب مختلف احکام کی تاریخ معلوم ہو۔ بعض احکام کی تاریخ تو نہیں معلوم، لیکن یہ معلوم ہے کہ فلاں حکم فلاں مہم کے دوران نازل ہوا، تو اگر اس مہم کی تاریخ معلوم ہو تو حکم کی تاریخ معلوم ہو جاتی ہے۔ اس لیے وقائع نبوی میں اور غزوات نبوی میں تاریخ اور ترتیب کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ کام واقعی نے بڑی تحقیق کے ساتھ کیا ہے، اور اس معاملے میں واقعی کا امت کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے ہر محقق کے کام سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ بعض تاریخوں کے بارے میں بعض کے محققین نے اختلاف کیا اور دلیل سے ثابت کیا کہ واقعی کی تحقیق اس معاملے میں نظر ثانی کی محتاج ہے۔ اس طرح کے ایک دو واقعات بھی ملتے ہیں۔ غزوات کی تفصیلات کے ساتھ ساتھ اس دور کے مدینہ منورہ اور اسلامی معاشرے کے عام خصائص کے بارے میں بہت سی معلومات جگہ جگہ بکھری ہوئی۔